ایک مسیحی زندگی میں مسیح خداوند کا کلام خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ہمیں اپنی زندگی مسیح کی مرضی کے مطابق گزارنے میں رہنمائی دیتا ہے۔ ایک سچے مسیحی کی یہ جستجو رہتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے اس میں خدا کی مرضی ہو، اور اسی طرح ہم جب دعا بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی کشمکش میں لگے رہتے ہیں کہ آیا ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کیسے جانیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ بائبل مقدس میں بڑی صاف صاف اور کلیئر اور سادے الفاظ میں ہم سب کے لیے ظاہر کی گئی ہے، لیکن ہم میں ایسے بہت سے ہیں جو خدا کی غیبی مرضی کو بھی جاننا چاہتے ہیں، جو کہ خدا نے ظاہر نہیں کی۔ لیکن خدا کا کلام کہیں بھی ہمیں یہ بات نہیں کہتا کہ غیب کی جو خدا کی مرضی ہے ہم اس کے پیچھے دوڑیں، کیونکہ بائبل مقدس صاف صاف کہتی ہے کہ جب ہم چھوٹی چیزوں میں ہی ایماندار اور دیانتدار نکلیں تو ہمارا مالک ہمیں بڑی چیزیں کیسے دے گا، جبکہ ہم خدا کی ظاہری جو مرضی ہے اسی کے مطابق زندگی مکمل طور پر کاملیت کے ساتھ نہیں گزار پا رہے تو کس طرح سے خدا ہمیں اپنی غیبی زندگی کا اعلان بھی دے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے پاکرو بھیجتا ہوں، اور جو پاکرو آئے گا تو تمہیں سکھائے گا جو کچھ میں نے سکھایا۔ خدا کا پاکرو ہمیں کوئی بھی نئی یا غیبی علم نہیں دینے آیا، نہ ہمیں وہ یہ بتانے آیا کہ خدا کی مرضی جو اس کلام میں نہیں ہے وہ کیا ہے، بلکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جو کچھ میں نے تم لوگوں کو سکھایا، پاکرو آئے گا اور تمہیں وہ سب کچھ یاد دلوائے گا جو میں نے کہا۔ خدا کا پاکرو ہمیں کوئی نئی چیز نہیں سکھانا چاہ رہا، نہ ہی اس کے آنے کا یہ مقصد تھا، بلکہ اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا وہ سب کچھ ہمیں یاد دلائے، تاکہ سارا جلال اور ساری عزت یسوع مسیح کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے سے سارا جلال یسوع مسیح کو ملے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے خدا کی مرضی کے بارے میں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور کیا ہمیں خدا کی غیبی مرضی کے بارے میں بھی جاننا ہے، یا جو خدا کی مرضی اس کلام کے مطابق ہمیں دی گئی ہے ہمیں اسی کو اپنے دل و دماغ پر رکھ کر اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے ساتھ استثنا اس کا 29 باب اور اس کی 29 آیت پڑھیں، جس میں یوں لکھا ہے، غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ خداوند نے ہمیں کلام بخشا تاکہ اس کی اس مرضی کو جو اس نے اپنے کلام کے ذریعے ہم پر ظاہر کی، ہم اپنے اور اپنی اولاد کو سکھائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ لیکن بے شک ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جس میں خدا اپنی مرضی بتاتا ہے، ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں روزمرہ کی جو کہ بالکل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کہا گیا، جیسے کہ ہمیں کس کے ساتھ شادی کرنی ہے، ہمیں میری کے ساتھ شادی کرنی ہے یا مارتھا کے ساتھ شادی کرنی ہے، یا ہمیں اگر کار لینی ہے تو کالے کلر کی لینی ہے یا لال کلر کی لینی ہے، یا کوئی بھی ایسی ڈیسیجن جو روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں کلیئرلی ہمیں نہیں بیان کیا گیا۔ لیکن یہ بات ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک اچھا اور سمجھدار باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے ان میں۔ اب اگر بیٹا اپنے باپ کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک بائبل مقدس ہمیں بہت سے قوانین اور بہت سی تعلیمات ایسی بتاتی ہیں جس کے مطابق زندگی گزارنے، تو ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور بہت ساری مشکلاتیں ہماری فٹ سے جو ہے وہ سولو ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو خداوند ہمیں یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شادی ہمیں صرف اسی بندے سے یا صرف اسی عورت سے کرنی ہے جو مسیح میں ہے، اور یہ بائبل کی تعلیمات جو ہے بڑی واضح ہیں۔ اور اسی طرح بائبل مقدس میں بہت سی جگہوں پر خدا اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگرچہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں یا جن کا ہم پلان بناتے ہیں، جن کا واضح طور پر ہمیں جواب بائبل مقدس میں نہیں ملتا۔ جیسے میں نے ایک مثال دی کہ اگر کوئی بندہ کار خریدنا چاہتا ہے تو وہ کالی کار خریدے یا لال کار خریدے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بات نہیں بتاتی کہ ہمیں کالی کار خریدنی ہے یا لال کار خریدنی ہے، لیکن بائبل مقدس اسی طرح جس طرح ایک سمجھدار باپ اپنے بیٹے کی تربیت اور تعلیم کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے خدا کی مرضی کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں دریافت کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے،
تو کیوں نہ ہم اس عقل کو جو مسیح نے ہمیں دی ہے اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے موٹے اپنے فیصلوں کے لیے استعمال کریں تاکہ سارا جلال مسیح کو ملے۔ بے شک یہ فیصلے آسان نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب جو اس دنیا میں رہتے ہیں الگ الگ زبانیں، الگ الگ کلچر، مشکلات اور فیصلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کا جواب ہمیں بائبل مقدس میں ضرور مل جاتا ہے۔ ان سب کو مختصر طور پر سمجھنے کے لیے میں نے اپنے لیے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی مدد دیں گی۔ ان سب پوائنٹس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بھی کام میں کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، آتا ہوں، جاتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، یا جو کچھ بھی میں اپنی روزمرہ زندگی میں کرتا ہوں، کیا آیا وہ سب کچھ خدا کی مرضی اور اس کے جلال کے لیے ہے؟ بے شک کہ میں ہر روز ان پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ہر روز میں ان میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ لیکن خدا کا یہ فضل ہے کہ وہ ہر روز اپنے پاک روح کی مدد سے ہمیں یہ تعلیم و تربیت کرتا رہتا ہے کہ ہم مسیح کی ان باتوں کو جو اس نے ہماری بہتری کے لیے ہم سے کہی تھی ہم یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرتے رہیں۔ تو میرے 7 پوائنٹ میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں یا جس کا آپ پلان کرتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کیا وہ خدا کے قوانین کے مطابق جائز ہے؟ اگر تو وہ خدا کے قوانین کے مطابق جائز ہے تو آپ نے دوسرے پوائنٹ پر آ جانا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ جائز تو ہے مگر کیا یہ مددگار بھی ہے؟ اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت دیکھیں۔ اس میں یوں لکھا ہے، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ اگر ایک چیز جو روا تو ہے مگر آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے یا اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو ایسی چیز میں اپنا وقت یا انرجی کو کیوں ضائع کرنا؟ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں جن کا نہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے نہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ہم اپنا ٹائم اور اپنی انرجی ان چیزوں میں مصروف رہ کر ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کی اس دی ہوئی حکمت کے ساتھ کام لینا ہے اور چیزوں کو بہتر انالائز کرنا ہے کہ کیا آیا یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کام یا جو چیز یا جو پلان آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز مجھے اپنا غلام تو نہیں بنا رہی۔ فار ایگزامپل، آپ کو کرکٹ کا شوق ہے، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کو کسی میوزک کا شوق ہے، آپ کو کسی بھی ہابیز جو ہے جو آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، اگر وہ چیز آپ کا قیمتی وقت، جو وقت کہہ لو کہ آپ اپنی سٹڈیز میں، آپ اپنے بائبل ریڈنگ میں یا آپ اپنے کسی اور ضروری کام کرنے کی بجائے آپ اس میں لگے ہو اور اس قدر اس میں مگن ہو کہ آپ دنیا کے سارے کاموں کو بھولے ہوئے ہو، تو آپ اس چیز کے غلام ہو۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے وہ یا تو گناہ کا غلام ہوگا یا مسیح کا غلام ہوگا۔ اگر آپ گناہ کے غلام ہیں تو مسیح میں آپ کی کوئی جگہ نہیں، لیکن اگر آپ مسیح کے غلام ہیں تو گناہ آپ کو مسیح سے دور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ ہم مسیح کے ہیں، ہم نے خود کو کسی بھی ایسی غلامی میں نہیں ڈالنا جو ہمیں مسیح سے دور کرے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ مسیح کی حاکمیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت ہم پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی پلان کرتے ہیں یا ہمارے جو بھی ارادے ہیں یا ہمارا جو بھی کام ہے، کیا آیا یہ کام جس میں ہم اپنی قوت، اپنی حکمت اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ مسیح کو جلال دیتی ہے؟ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ کام یا عمل بائبل کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں کا 11 باب اس کی پہلی 2 آیت ہم پڑھیں گے۔ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا یہ عمل ہماری مسیحی زندگی میں ہمیں مسیح کے جیسا بننے میں مدد دیتا ہے؟ کیا یہ عمل ہمیں مسیح جیسا بننے سے روکتا تو نہیں؟ کیا یہ عمل
ہمارے اور مسیح کے درمیان رکاوٹ کا سبب تو نہیں بنتا۔ اسی طرح پولس رسول دوسری آیت میں بتاتا ہے کہ جو روایتیں میں نے تمہیں سکھائی تھی تم ان کو بھولے نہیں بلکہ ان کو برقرار رکھتے ہو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کے جس بھی کونے میں آپ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا ایک کلچر ہے، ایک روایت ہے، ایک سسٹم ہے جس کے مطابق لوگ وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بائبل کا بھی ایک سسٹم اور ایک کلچر ہے جو پوری دنیا کے سسٹم اور کلچر سے بالکل مختلف ہے، اور بائبل ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہمیں اس کلچر اور اس روایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پولس رسول وقتاً و فقتاً اس ببلیکل کلچر کے بارے میں ہمیں بار بار بتا چکا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی دنیاوی کلچر کے انڈر نہیں ہیں۔ اگر ہمارا کلچر ہمیں مسیحی تعلیم سے دور کرتا ہے، اگر ہمارا کلچر ببلیکل کلچر کے خلاف ہے، تو ہمیں باعزہ مسیحی اپنے کلچر کو پیچھے چھوڑ کر ببلیکل کلچر کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ چیز واضح رہے کہ ہمیں ببلیکل کلچر کے بارے میں، ببلیکل تعلیمات کے بارے میں بخوبی علم ہو، تاکہ ہم کسی بھی چیز میں پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، تاکہ ہم کسی بھی چیز میں اس چیز سے پیچھے نہ ہوں کہ ہماری زندگی میں مسیح کا کلام عمل کرے۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے، کیا یہ خدا کے جلال کے فروغ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 31 آیت پڑھیں گے۔ پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ یہ پوائنٹ بڑا ہی واضح ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی زندگی کی کسی بھی سٹیج میں یا دن کے کسی بھی مرحلے میں، ہم نے اس کام کو خدا کے جلال کے لیے کرنا ہے۔ امید ہے کہ میرے یہ 7 پوائنٹ جو میں نے بنائے ہیں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بھی مدد دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، لیکن وہ پوائنٹ بشرط ہو خدا کے کلام میں سے، کہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی 5-7 منٹ کی ویڈیو میں سارے پوائنٹ ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن میں نے وہ ضرور ذکر کیا جو میری روزمرہ کی زندگی میں میری مدد کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔